الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. محترم ناظرین کرام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر تعارف سے متعلق آج کی ہماری یہ تیسری مجلس ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس مجلس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادتوں کا تذکرہ، ان کے فضائل و مناقب کا تذکرہ، ان کے ورع اور تقوی کا تذکرہ اور ان کی صالحیت و بزرگی کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو بتلاؤں جو پہلی مرتبہ ہمارے اس درس کو سن رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق جو بھی معلومات ذکر کی جاتی ہے، اس معلومات کا اصل مرجع اور مصدر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب سیر و اعلام النبلاء ہے، اور اس کتاب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح کو مختصر طور پر شیخ محمد بن سلیمان المہنا نے جمع کیا ہے، مرتب کیا ہے۔ اسی اختصار کا اردو زبان میں آسان اسلوب اور لہجے میں اس کی تلخیص یا یہ کہ وہ معلومات آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں ناظرین کرام کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت سے متعلق بتلاؤں۔ مصبح بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کان محمد بن اسماعیل یختم فی رمضان فی النہار کل یوم ختمۃ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مصبح بن سعید کہتے ہیں کہ رمضان مبارک میں ہر دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت تھی اور تلاوت قرآن سے ان کا شوق تھا اور محبت تھی، جس کی وجہ سے رمضان مبارک کے دنوں میں ہر دن ایک مرتبہ قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح مصبح رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں وَيَقُومُ بَعْدَ التَّرَاوِيحِ كُلَّ 3 لَيَالٍ بِخَتْمَةٍ کہ رمضان کی راتوں میں تراویح کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور ہر تیسرے رات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے اور بڑا سبق ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جڑاؤ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لگاؤ کس قدر اللہ رب العالمین سے تھا۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جس آدمی کے دل میں اللہ رب العالمین کا زیادہ ڈر ہوتا ہے، زیادہ خوف ہوتا ہے، وہ آدمی اسی قدر اللہ رب العالمین کا عبادت گزار ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل علم سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت سے متعلق بکر بن منیر کہتے ہیں کہ سمیعت ابا عبداللہ البخاری یقول، بکر بن منیر کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ البخاری، اور ابو عبداللہ یہ کنیت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا بکر بن منیر نے
کہ ارجو ان القى اللہ ولا يحاسبنی انی اغتبت احدا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی امید ہے کہ جب میری ملاقات اپنے رب سے ہوگی تو اللہ میرا رب مجھ سے کسی کی غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ یہ بڑی بات ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، اور اس طرح کی بات وہی آدمی کہہ سکتا ہے جو اپنی زندگی بڑے احتیاط سے گزارتا ہو، اپنے ایک ایک قول اور فعل پر گہری نگاہ رکھتا ہو۔ وہی انسان اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے اور امید ظاہر کر سکتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی، اس لیے اللہ رب العالمین اس حوالے سے میرا محاسبہ اور مواخذہ نہیں کرے گا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی۔ افسوس آج کے زمانے میں بہت سارے علماء کا شیوا دوسروں کی غیبت کرنا ہوتا ہے، صبح شام دوپہر رات میں دوسرے علماء دوسرے فضلاء عام مسلمانوں عام انسانوں کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ غیبت کرنا ایک عام مسلمان کی پہچان نہیں ہو سکتی، چاہے کہ ایک عالم دین کسی کی غیبت کرے۔ یہ مذموم صفت ہے غیبت، جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پورے طور پر غیبت سے اجتناب کیا کرتے تھے، جیسا کہ ان کے اس قول سے پتہ چل رہا ہے۔ بکر بن منیر اپنے ایک دوسرے قول میں کہتے ہیں کہ صدق رحمہ اللہ۔ بکر بن منیر کہتے ہیں جب انہوں نے سنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی، تو بکر بن منیر کہتے ہیں کہ صدق رحمہ اللہ، کہ رحمہ اللہ نے یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بجا فرمایا۔ بکر بن منیر نے امام بخاری کی اس معاملے میں تائید کی، تصدیق کی، اور انہوں نے مزید کہا بکر بن منیر نے کہ ومن نظر فی کلامہ فی الجرح والتعدیل علم ورعہ فی الکلام فی الناس۔ بکر بن منیر نے کہا کہ جو حضرات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر غور و فکر سے کام لیں گے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو اقوال ہیں جرح و تعدیل کے حوالے سے، جو آدمی بھی اس پر غور کرے گا وہ یہ پائے گا کہ لوگوں کے معاملے میں، لوگوں کے حوالے سے گفتگو کرنے کے معاملے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ وَإِنصَافَهُ لِمَنْ يُضَعِّفُهُ فَإِنَّهُ أَكْثَرَ مَا يَقُولُ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی راوی کی تضعیف کیا کرتے تھے، کسی کے ضعف کو بیان کیا کرتے تھے، تو بڑے عدل و انصاف سے کام لیا کرتے تھے۔ اور فَإِنَّهُ أَكْثَرَ مَا يَقُولُ، کسی راوی کو جب ضعیف قرار دینا ہوتا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیشتر یہ کہا کرتے تھے کہ منکر الحدیث، کہ یہ راوی منکر الحدیث ہیں، یا یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہوا کرتا تھا کہ سکتوا عنہ، کہ لوگوں نے اس راوی سے خاموشی اختیار کی ہے، یا اس طرح کا قول بیان کرتے کہ فیہ نظر، کہ اس راوی کے اندر نظر ہے، یعنی قابل غور راوی ہیں، ونحوی ھذا، اور اس طرح کے دوسرے اقوال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہوا کرتے تھے روات کے جرح و تعدیل سے متعلق۔ بکر بن منیر کہتے ہیں وقل ان یقول، بہت کم ایسا کہا کرتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فلان کذاب، اس طرح کے سخت الفاظ، شدید الفاظ بہت کم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استعمال کیا کرتے تھے۔ یا یہ کہ کان یدع الحدیث، کہ یہ راوی حدیث کو وضع کیا کرتا تھا، گڑھا کرتا تھا، اس طرح کا کلام بھی بہت کم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پایا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد بکر بن منیر کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اذا قلت فلان فی حدیثی نظر
کہ اگر میں یہ کہوں کہ فلاں کی حدیث قابل غور ہے فہو متہم واہن، تو وہ راوی متہم ہوا کرتے ہیں، بیکار ہوا کرتے ہیں۔ وہذا معنی قولہ، انہی اقوال کی بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنے حوالے سے کہ لا یحاسبنی اللہ انی اغتبت احدا، کہ اللہ رب العالمین میرا انشاءاللہ محاسبہ نہیں کرے گا کہ میں نے کسی کی غیبت کی۔ وہذا ہوا واللہ غایت الورع، کہتے ہیں بکر بن منیر کہ اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر ورع نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی احتیاط نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ معاملہ تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ورع کا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کا۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو لوگ کی غیبت سے، لوگ کے خلاف سخت الفاظ استعمال کرنے سے بچایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے ایک بڑے مشہور شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے محمد بن ابی حاتم الوراق، جن کا بار بار تذکرہ ماضی میں بھی آیا ہے، محمد بن ابی حاتم الوراق کہتے ہیں کہ کان ابو عبداللہ یصلی فی وقت السحر 13 رکعۃ۔ محمد بن ابی حاتم الوراق کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ، اور اس سے مراد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فجر سے قبل تہجد کے وقت میں 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ وَكَانَ لَا يُوقِدُنِي فِي كُلِّ مَا يَقُومُ، اور ان کے شاگرد محمد بن ابی حاتم الوراق کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور ہر عالم دین کو چاہیے اور طالب شرعی کو چاہیے کہ وہ تہجد کا اہتمام کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کثرت مشغولیت کے باوجود شب و روز تصنیف، تعلیم، تدریس میں مشغول رہا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تہجد نہیں چھوڑا کرتے تھے، جیسا کہ ان کے شاگرد کے اس قول سے پتہ چلتا ہے۔ ان کے یہ شاگرد کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 13 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ وَكَانَ لَا يُوقِدُنِي فِي كُلِّ مَا يَقُومُ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی عبادت کے لیے بیدار ہوتے رات میں، فِي كُلِّ مَا يَقُومُ فَقُلْتُ، تو میں کہا کرتا تھا أَرَاكَ تَحْمِلُ عَلَى نَفْسِكَ۔ ان کے شاگرد یہ کہتے تھے کہ استاد محترم، آپ بڑی پریشانی اٹھاتے ہیں، رات میں جگتے ہیں اور مشکلات کو جھیلتے ہیں، گوارا کرتے ہیں، وَلَمْ تُوقِدْنِي، اور آپ مجھے بیدار نہیں کرتے، ان کی یہ شاگرد یہ چاہتے تھے الوراق کہ ہمارے استاد جب رات میں بیدار ہوں تہجد کے لیے، نفلی عبادتوں کے لیے، تو مجھے بیدار کر دیا کریں تاکہ میں اپنے استاد کی خدمت کر سکوں، ان کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کر سکوں۔ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ ایک شاگرد اپنے استاد کا کتنا بڑا قدرداں ہوتا ہے، استاد اور شاگرد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے، اور ہر استاد کو چاہیے کہ اپنے شاگرد کا خیال رکھے، اور ہر شاگرد کو چاہیے کہ اپنے استاد کا خیال رکھے، اس کی خدمت کا اہتمام کرے۔ کہتے ہیں ان کے شاگرد کہ آپ رات میں کٹھنائی کو، پریشانی کو برداشت کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے بیدار نہیں کرتے۔ تو اس کے جواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ انت شاب، کہ میرے عزیز شاگرد آپ جوان ہیں، ولا احب ان افسد علیک نومک، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ کو رات میں اپنے ساتھ بیدار کر کے آپ کی نیند کو خراب کروں۔ کتنا خیال رکھا کرتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کا
اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امام الوراق جن کا ابھی تذکرہ ہوا امام بخاری کے شاگرد کہتے ہیں کہ وَأَمْلَى يَوْمًا عَلَيَّ حَدِيثًا كَثِيرًا، یہ محمد بن ابی حاتم الوراق و شاگرد تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو اور بیان کردہ حدیثوں کو نوٹ کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وَأَمْلَى يَوْمًا عَلَيَّ حَدِيثًا كَثِيرًا، کہ ایک مرتبہ ایک دن ہمارے استاد نے بہت ساری حدیثیں لکھوائیں، فخاف ملالی، اتنی زیادہ حدیثیں انہوں نے لکھوائیں کہ انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں میں تھک نہ گیا ہوں، میرے اوپر غم نہ آ پڑا ہو۔ فقال، تو پھر اس کے بعد امام بخاری نے کہا کہ طب نفسن، کہ اپنے آپ کو خوش رکھو، تر و تازہ رکھو، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، کہ کھیل کود کرنے والے اپنے کھیل کود میں مست ہیں، وأهل الصناعات في صناعاتهم، اور صنعت کار اپنی صنعت کاری میں مصروف ہیں اور مشغول ہیں، والتجار في تجاراتهم، اور تاجر حضرات اپنی تجارت میں مشغول ہیں۔ وأنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وأصحابه، اور آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ امام بخاری نے اپنے شاگرد کو کہا، وراق کو کہا کہ آپ کو کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ دنیا دار اپنی دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، تاجر اپنی تجارت میں لگا ہوا ہے، کھیل کود کرنے والے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، صنعت کاری سے متعلق افراد اپنی صنعت میں مست اور مگن ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، اور آپ اس اعتبار سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے اوقات کو گزار رہے ہیں، اپنے لمحات کو گزار رہے ہیں۔ آپ کا وقت جو گزر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ساتھ وقت گزرے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ گویا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ اپنے اوقات کو بسر کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ ہر عالم دین کو سوچنا چاہیے، ہر طالب علم کو سوچنا چاہیے کہ اس کا وقت جو بھی گزرتا ہے احادیث کے ساتھ، گویا وہ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر ہو رہا ہے، وہ وقت صحابہ کرام کے ساتھ بسر ہو رہا ہے، وہ وقت تابعین کے ساتھ بسر ہو رہا ہے، وہ وقت محدثین کے ساتھ بسر ہو رہا ہے۔ یہ ہر صاحب علم کو سوچنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ان کے شاگرد محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ دعی محمد بن اسماعیل البخاری الی بستان بعض اصحابہ، کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے بعض دوستوں نے، ان کے بعض عزیزوں نے، شاگردوں نے ایک باغ کی طرف بلایا۔ فلما صلی بالقوم الظہر، جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کر چکے، قام یتطوع، تو نفلی عبادت میں مصروف ہو گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، لیکن نماز کا اگر وقت ہو جائے تو ایک عالم دین اور ایک طالب علم ہمیشہ نماز کو مقدم رکھتا ہے، فوقیت دیتا ہے۔ اپنے عزیزوں کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لیکن ظہر کا وقت ہوا، ظہر کی نماز پڑھی لوگوں کے ساتھ با جماعت امام بخاری نے، اور اس کے بعد صرف فرائض پر اکتفا نہیں کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آج مدارس اور جامعات میں بیشتر طلبہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، بس فرائض پڑھتے ہیں اور پھر وہاں سے مسجد سے واپس آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو آدمی جس قدر سنتوں کا اہتمام کرے گا، نوافل کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں سے اس آدمی کو مالا مال کرے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد نفلی نماز میں مصروف ہو گئے۔ فلما فرغ من صلاتہ، ان کے شاگرد محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں
کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے رفع ذیل قمیصہ، اپنے قمیص کے آستین کو انہوں نے اٹھایا، فقال لبعض من معه، اور وہاں پر جو حضرات تھے، جو لوگ تھے، ان میں سے بعض سے کہا کہ انظر هل ترى تحت قمیصی شیئا، کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ میرے قمیص کے نیچے کوئی چیز ہے۔ جب نفلی نماز سے فارغ ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو کسی سے کہا کہ میرے قمیص کو اٹھا کر دیکھو، یعنی میری پیٹھ کو کھول کر دیکھو، کوئی چیز تو میری پیٹھ پر نہیں ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو پایا فَإِذَا زَنْبُورٌ قَدْ أَبَرَهُ وَقَدْ تَوَرَّمَ مِنْ ذَلِكَ جَسَدُهُ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کو دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کو دیکھیے۔ جب لوگوں نے ان کی پیٹھ کھول کر دیکھا تو برنی نے، بھیڑ نے ان کی پیٹھ پر ڈنک مارا تھا، جس کی وجہ سے ان کی پیٹھ سوج گئی تھی اور ورم آ گیا تھا، لیکن برنی کاٹتی رہی، بھیڑ کاٹتا رہا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اللہ کی عبادت میں مست اور مگن رہے اور اپنی عبادت کو انہوں نے ترک نہیں کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ میں ورم آ چکا ہے برنی کی کاٹنے کی وجہ سے، تو بعض لوگوں نے کہا کیف لم تخرج من الصلاۃ اول ما ابرک، کہ امام صاحب جب پہلی مرتبہ برنی نے آپ کو کاٹا تو آپ نماز کو آپ نے کیوں نہیں ترک کر دیا، نماز سے باہر کیوں نہیں آ گئے؟ تو امام بخاری نے کہا رحمۃ اللہ علیہ کہ کنت فی صورۃ فاحببت ان اتمها، امام بخاری نے کہا کہ لوگوں میں ایک ایسی صورت میں تھا، یعنی اپنی نماز میں ایسی صورت کی تلاوت کر رہا تھا کہ میں نے یہ چاہا کہ میں اس صورت کو مکمل کر دوں، اس صورت کو ادھورا نہ رکھوں، جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت تھی، اور اس ایک سوئی کے ساتھ، اس دل جمعی کے ساتھ اور اس محبت کے ساتھ فرائض اور نوافل کا اہتمام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عبداللہ بن سعید کہتے ہیں کہ سمعت العلماء بالبصرۃ یقولون، کہ میں نے علماء بصرہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ما فی الدنیا مثل محمد بن اسماعیل فی المعرفۃ والصلاح، کہ دنیا میں کوئی آدمی معرفت کے معاملے میں، یعنی علم و معرفت کے معاملے میں اور نیکی اور بزرگی کے معاملے میں امام بخاری کے ہم پلہ نہیں ہے، ان کے ہم مثل اور ان کا کوئی نظیر نہیں ہے عبادت کے معاملے میں۔ امام بخاری کے بارے میں محمد بن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سمعت البخاری یقول ما اکلت کراسا قط قلت ولما ذاك فقال کرہت ان اوذی من معی قلت وكذلك البصل انی قال نعم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے یہ شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ما اکلت کراسا قط، کہ میں نے کبھی لہسن نہیں کھایا۔ جب لوگوں نے پوچھا آپ لہسن کیوں نہیں کھاتے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں ان لوگوں کو تکلیف دوں، ان لوگوں کو اذیت دوں جو لوگ میرے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ یعنی لہسن اور پیاز وہ چیز ہے جب آدمی کھا لے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لہسن اور پیاز نہیں کھایا کرتے تھے، تاکہ میری وجہ سے ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے ایک دوسرے شاگرد محمد بن العباس الفربری کہتے ہیں کہ کنت جالسا مع البخاری فی المسجد، کہ میں ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، فأخذت من لحیته قضاة مثل الذرہ، کہتے ہیں فربری رحمۃ اللہ علیہ کہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں تھا کہ میں نے اپنی داڑھی سے
ایک تنکا نکالا. پھر ابری کہتے کہ میں نے اپنی داڑھی سے ایک تنکا نکالا جو ایک ذرے کے برابر تھا. فَأَرَدْتُ أَنْ أُلْقِيَهَا فِي الْمَسْجِدِ، اور میں نے یہ چاہا کہ اس تنکے کو اپنی داڑھی کے اس تنکے کو میں اس مسجد میں پھینک دوں، اس مسجد میں ڈال دوں. فقال، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ محسوس کیا کہ میں اس تنکے کو اس مسجد میں کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا القیہا خارج من المسجد، کہ اے میرے عزیز شاگرد کہ تم اپنی داڑھی کے اس تنکے کو مسجد میں نہ پھینک کر، مسجد میں نہ ڈال کر، مسجد کے باہر لے جا کر ڈال دو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسجد کا، اس کے تقدس کا، اس کے احترام کا، اس کی طہارت کا، اس کی پاکیزگی کا، اس کی نظافت کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے، اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. چنانچہ مساجد کا، اس کی صفائی اور ستھرائی کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. کسی طرح کی گندگی، کسی طرح کی نجاست مسجد کے اندر نہیں ڈالنی چاہیے. مسجد کو ہر حال میں پاک صاف رکھنا چاہیے، اس لیے کہ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہوتا ہے، وہاں لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے مسجد کو ہر حال میں پاک صاف رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے آج کے درس کا یہ پہلا نقطہ تھا. دوسرا جو نقطہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق آج کے درس کا، اور وہ نقطہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت سے متعلق ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فراخ دلی سے متعلق ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو صفات حمیدہ ہیں اور اچھے خصائص ہیں، خصائل ہیں، ان سے متعلق ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فیاضی کا کیا عالم تھا، ان کی فراخ دلی کا کیا عالم تھا، اس کا اندازہ آپ اس آنے والے واقعے سے لگائیے. محمد بن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کانت لہ قطعۃ ارض یکریھا، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمین کا ایک ٹکڑا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا تھا، اور اس زمین کے ٹکڑے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کرائے پر دیا کرتے تھے، اور ہر سال اس زمین کا کرایہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 700 درہم آیا کرتا تھا. کہتے ہیں ان کے شاگرد محمد بن ابی حاتم کہ جس آدمی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زمین کرائے پر دی تھی، وہ جب بھی آتا تھا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک کھیرا یا دو کھیرا، ایک ککڑی یا دو ککڑی لے کر آتا تھا، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کھیرا اور ککڑی بڑی محبوب تھی اور بڑی محبت سے کھایا کرتے تھے. کہتے ہیں فکان یہب للرجل 100 درہم، اگرچہ وہ آدمی جب آتا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ کرایہ دار جب آتا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کھیرا لے کر آتا، ککڑی لے کر آتا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو ایسے ہی نہیں لے لیتے تھے، بلکہ ان کے یہ شاگرد کہتے ہیں اب محمد بن ابی حاتم کہ فکان یہب للرجل 100 درہم کل سنۃ، کہ اس کھیرے اور اس ککڑی کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس کرایہ دار کو ہر سال 100 درہم دیا کرتے تھے، تاکہ اس کے کھیرے اور اس کی ککڑی کا معاوضہ اس کو مل جائے. اسی طرح ایک دوسرے قول میں محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ وَكُنَّا بِفِرَبْر، محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ فربر میں تھے، فربر جگہ کا نام ہے، محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ فربر میں تھے وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَبْنِي رِبَاطًا مِمَّا يَلِي بُخَارَا، اس زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے قریب
کچھ سرائے تعمیر کروا رہے تھے اپنے پیسے سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لوگ کے قیام کے لیے انہوں نے سرائے تعمیر کروایا، گھر بنوائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کہتے ہیں کہ فاجتمع بشر کثیر یعینونہ علی ذلک، کہ بخارا میں جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سرائے تعمیر کروا رہے تھے تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کرنے کے لیے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب سرائے اور گھر بنوا رہے تھے لوگوں کے لیے تو وکان ينقل اللبن، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اینٹ ڈھو کر لایا کرتے تھے خود سے۔ فکنت اقول له، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں ان سے کہا کرتا تھا کہ ان محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں کہا کرتا تھا کہ اے ابو عبداللہ، ہم لوگ کافی ہیں، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جواب دیا کرتے تھے کہ ھذا الذی ینفعنا، کہ میرے عزیز شاگرد اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ ثم اخذ ینقل الزنبوات معہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بھی دیگر چیزیں جو گھر کی معماری میں ضروری ہوتی ہے ان چیزوں کو فراہم کیا کرتے تھے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعاون تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فیاضی تھی کہ لوگوں کے لیے گھر بنایا کرتے تھے۔ اور پھر اسی موقع سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی ضیافت کا اہتمام کیا، لوگوں کو کھانے کے لیے مدعو کیا کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر روٹی گوشت وغیرہ تناول کیا کرتے تھے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فراخ دلی تھی، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے، لوگوں کی ضیافت کرتے تھے، لوگوں کے کام آیا کرتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے یہ شاگرد مزید کہتے ہیں کہ وکان ابو عبداللہ ربما یاتی علیہ النہار فلا یاکل فیہ رقاقۃ، کہتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا دن بھی گزرتا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک چپاتی بھی نہیں کھاتے تھے۔ انما کان یاکل احیانا لوزتین او ثلاثا، بسا اوقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پورا دن ایک بادام یا دو بادام یا تین بادام پر گزار دیا کرتے تھے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت کم کھانا کھایا کرتے تھے اور پورا کا پورا دن کبھی یہ دو بادام یا تین بادام کھا کر گزار دیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کیا کرتے تھے۔ ان کے شاگردان کہتے ہیں کہ وکان یتصدق بالکثیر، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والے تھے۔ یاخذ بیدہ صاحب الحاجۃ من اہل الحدیث، کہ جو طالب حدیث ہوتا، حدیث کا علم حاصل کرنے والا ہوتا اور ضرورت مند ہوتا، اس کے ہاتھ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پکڑ لیا کرتے تھے۔ فَيُنَاوِلُهُ مَا بَيْنَ عَشْرِينَ إِلَى 30، اور اپنی وسعت کے برابر، اپنی وسعت کے مطابق کسی کو 20 درہم، کسی کو 30 درہم، یا کسی کو اس سے کم یا اس سے زیادہ دیا کرتے تھے۔ من غیر ان یشعر بذلک احد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو صدقہ اور خیرات دیا کرتے تھے اس کا اعلان نہیں کرتے تھے، اس کا پرچار نہیں کرتے تھے، اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ کسی کو محسوس بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، یا کہ اس کی ضرورت کی تکمیل کر دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ لَا يُفَارِقُهُ كِيسُهُ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو تھیلا ہوتا تھا کبھی درہم سے خالی نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ اپنے تھیلے میں کچھ نہ کچھ رکھتے تھے، کچھ پیسے رکھتے تھے جس سے غریبوں کی مدد ہو سکے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حسن بن الحسین البزاز کہتے ہیں کہ رأیت محمد بن اسماعیل شیخا نحیف الجسم لیس بالطویل ولا بالقصیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ کیا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہرہ کیسا تھا، اس کے بارے میں حسن بن حسین البزاز کہتے ہیں
کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ بوڑھے آدمی ہیں، جسم ان کا کمزور ہے، لیس بالطویل ولا بالقصر، نہ بہت زیادہ لمبے ہیں اور نہ بہت زیادہ ناٹے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سراپا تھا، ان کا حلیہ تھا، جیسا کہ ان کے اس شاگرد نے بیان کیا۔ آج کے درس کا آخری نقطہ جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے متعلق ہے۔ ان کی وفات سے متعلق عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندی کہتے ہیں، عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندی کہتے ہیں کہ جاء محمد بن اسماعیل الی خرطنک، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خرطنک آئے، اور یہ خرطنک یہ سمرقند سے 2 فرسخ کے فاصلے پر ہے، 2 فرسخ کے فاصلے پر ہے، اور یہ فرسخ پرانے زمانے میں دوری کو ناپنے کا پیمانہ ہوا کرتا تھا، اور 1 فرسخ 5 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے، 1 فرسخ 5 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ تو عبد القدوس کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خرطنک آئے، اور کہتے جا محمد بن اسماعیل الی خرطنک، اور یہ خرطنک ایک گاؤں کا نام ہے۔ کہتے وکان لہو بہا اقربا، کہ خرطنک میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ رشتہ دار رہا کرتے تھے۔ فنزل عندہم، اپنے رشتہ دار کے پاس آئے خرطنک میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ مزید عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فسمعتہ لیلۃ یدعو وقد فرغ من صلاۃ اللیل، عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دعا کرتے ہوئے سنا۔ ایک رات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب رات کی نماز سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، جس کو عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندی نے سنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دعا کر رہے تھے اللہم انہ قد ضاقت علی الارض بما رحبت، کیا اے اللہ زمین اپنی وسعت کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے بڑا پریشان کیا، بڑا ستایا، اور یہی ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں جو اچھے علماء ہوتے ہیں، اچھے فضلاء ہوتے ہیں، دیندار لوگ ہوتے ہیں، بددین لوگ ہر زمانے میں انہیں پریشان کرتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، اور زمین کو ایسے لوگوں کے لیے تنگ کر دیا کرتے ہیں۔ یہی معاملہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا۔ اس زمانے کے جو علماء سو تھے انہوں نے بڑا پریشان کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، جس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی کہ اللہم انہ قد ضاقت علی الارض بما رحبت، کہ اے اللہ زمین اپنی وسعت کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، فاقبضنی الیک، اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ فما تم الشہر حتی مات، کہتے ہیں عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کہ اس دعا کے بعد 1 مہینہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی موت واقع ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پیارے ہو گئے، اور کہتے ہیں وقبرہ بخرطنک، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اسی خرطنک گاؤں میں ہے۔ اور حسن بن حسین البزاز کہتے ہیں توفی البخاری لیلۃ السبت، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جو سنیچر کی رات، ہفتے کی رات میں ان کی موت ہوئی۔ لیلۃ الفطر، جو عید الفطر کی رات تھی، سنۃ 56 و200، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 256 ہجری میں وفات پائے۔ اور جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی موت ہوئی، ان کی وفات ہوئی، اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کل عمر جو تھی وہ 62 سال تھی، 62 سال تھی، الا یہ کہ 13 دن کم تھا 62 سال ہونے میں، اور 62 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا کو چھوڑ کر، اور اس دنیا کو علوم و فنون سے منور اور مجلہ فرما کر اللہ کے پیارے ہو گئے۔ تو محترم ناظرین، 3 نشستوں پر مشتمل ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح اور ان کی سیرت کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یعنی کہنے والے اور سننے والے کو بھی اللہ رب العالمین اس کا بہتر اجر دے، دنیا میں بھی اس سے فائدہ ہمیں پہنچے، آخرت میں بھی پہنچے،
اور ہماری نیتوں کے اندر اللہ رب العالمین اخلاص فرما دے، ہماری ان باتوں کو اللہ رب العالمین عام لوگوں کے لیے مفید سے مفید تر بنا دے، ہماری ان باتوں سے علماء، طلباء اور عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا درس ہوگا، اب انشاءاللہ اصحاب کتب ستہ میں سے دوسرے عظیم محدث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی زندگی کو اسی طرح مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی، اور جب بھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی پیشگی خبر اپنے احباب کو دوں، تاکہ ہمارے احباب زیادہ سے زیادہ اس طرح کے علمی پروگراموں میں شریک ہو سکیں اور استفادہ کر سکیں۔ خود سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اس کو بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس طرح ہمارے احباب کو بھی، ناظرین اور سامعین حضرات کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہی علم ہے، علم نام ہے معلومات کے اکٹھا کرنے کا، معلومات کے مراجعہ کرنے کا، اس کو یاد کرنے کا، اس کو بار بار ذکر کرنے کا، اور اس کو سننے اور سنانے کا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی محبت کو ڈال دے، اپنے نبی کے صحابہ کی محبت کو ڈال دے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حدیث سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخش دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا